میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں اور میری محترمہ معززہ اسلامی ماں اور بہنوں، عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آج 7ویں نشست ہے۔ گزشتہ 5 نشستوں میں اہل بیت پیغمبر کے حوالے سے تفصیلاً گزارشات کی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج بھی اسی حوالے سے چند ایک باتیں ہیں۔ دعا کریں اللہ جل شانہ حق پر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک مجھے اور آپ کو ان بڑے اہل بیت پیغمبر اور صحابہ کرام، ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس نشست میں پہلے تو محرم کے یوم عاشوراء کے دن سے کچھ گزارشات ہیں، پھر اس دن کی فضیلت پر آخر میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام امت کی پہلی جماعت کی نظروں میں کیا تھا، اس حوالے سے کچھ گزارشات کرنی۔ عمومی طور پر میرے محترم دوستو، آج کل کے اس زمانے میں ہمارے ذہنوں میں ایک بات بڑی پختہ بیٹھ چکی ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، یہ اس کو جو شہرت ملی، عظمت ملی، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور اس کی تاریخ ڈھونڈیں تو آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ بات عرض کرتا چلوں۔ واقعہ کربلا ہو رہا ہے 61 ہجری میں، اور قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اللہ رب العزت نے مکمل فرما دیا تھا۔ قرآن مکمل ہوا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا۔ دین کیا ہو گیا تھا؟ حضور کی زندگی میں دین مکمل اللہ نے فرما دی۔ تو دین کی تکمیل میں 60 ہجری یا 61 ہجری، یہ تو کافی عرصہ بعد آئی ہے، جبکہ یہ آیات پہلے نازل ہوئی۔ تو قرآن جب مکمل ہو رہا تھا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے محرم الحرام کی عظمت اور تعظیم کا ذکر پہلے فرما دیا۔ قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے جب کائنات بنائی 12 مہینے بنائے، وفیہا 4 حرم، ان میں 4 محترم بنے۔ کتنے محترم بنے؟ 4 کی عظمت قرآن نے بیان کی، 12 مہینوں کی تعداد بتائی، 4 عظمت والے۔ یہ حضور کی زندگی اور حضور کی حیات طیبہ میں بات ہوئی۔ تو محرم ان 4 میں، محرم ان 4 میں ایک مہینہ محرم کا ہے، جس کو عظمت شان ملی، احترام ملا، اور احترام ایسا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں میں جنگ و جدال بند کر دیتے، لڑائیاں ختم ہو جاتی اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے۔ تو قرآن مجید کی تکمیل سے پہلے ہی اللہ نے محرم الحرام کو محترم قرار دیا۔ بات سمجھ آئی؟ ہمارے ذہن میں یہ جو بات مشہور ہے، یہ تو کافی عرصہ بعد ہوئی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نازل ہوا۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو آپ حضرات کو دنیا کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ حضرت آدم سے ہوئی ہے۔ بولیے، سب سے پہلے کون آئے؟ آدم آئے۔
اما ابا تشریف لائیے. تو علماء کرام نے بڑی اصح ترین کتب میں یہ باتیں درج ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. علماء فرماتے ہیں وہ دن تخلیق آدم کا وہ 10 محرم کا دن. بات سمجھ آئی؟ وہ کون سا دن تھا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جب میں نے کائنات بنائی اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اس وقت سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ وَفِيهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. اور اسی وقت سے میں نے 4 محترم بنائے. اسی وقت سے 4 محترم بنائے. آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہو رہی ہے یہ کس دن ہوئی؟ 10 محرم الحرام. اور آگے یہاں تک لکھا ہے جمعے کا دن 10 محرم الحرام. اور پھر اما حوا اور آدم زمین پہ اتارے گئے, جنت سے زمین پہ اتارے گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ صدائے آدم زمین پہ لگا رہے ہیں. اللہ پہلے پارے میں خود فرما رہے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم کو پھر توبہ کے کلمات بھی ہم نے سکھائے. کس نے سکھائے؟ بولیے تھوڑا سا. اللہ نے آدم کو توبہ کے کلمات اللہ نے سکھائے اور فرمایا توبہ قبول کرنے والا میں ہوں. توبہ قبول ہوئی. اما حوا حضرت آدم جس دن توبہ قبول ہوئی علماء فرماتے ہیں یہ بھی 10 محرم کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ توجہ کیجئے, یہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے چیخے میں ابراہیم کو ڈالا گیا. نمرود نے اپنی طرف سے ختم کرنا چاہا. اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے اس کو کوئی دنیا ختم کر نہیں سکتی. علماء لکھتے ہیں آگ گلزار بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. یہ بھی عظمت والا دن تھا. پھر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یعقوب 40 سال یوسف کے فراق میں روئے حتیٰ کہ آنکھیں چلی گئیں. پھر جس وقت دونوں باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی پہلا نکاح ہوا 10 محرم الحرام کا دن اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اسی طرح پھر اس کے بعد 61 ہجری میں آ کر امام حسین شہید ہوئے. یہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا. بس تاریخی اعتبار سے اللہ نے اس کو عظمتیں پہلے عطا فرمائی اور قرآنی حوالے سے اس کی عظمت کا پہلے اعلان ہوتا. اس لیے حضور جب مدینہ تشریف لائے, کہاں تشریف لائے؟ ہجرت کر کے. آپ نے دیکھا, اب توجہ فرمائے تھوڑی سی. حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے. آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے. کیا رکھتے؟ آپ نے ان سے پوچھا یہ 10 کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو, یوم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و جبر سے نجات ملی. فرعون غرق ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. اس خوشی کے دن کے طور پر خوشی میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. گویا موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی ہے فرعون سے یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن. بات سمجھ آ گئی؟ چنانچہ کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کو امتی, حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں یہودی 1 روزہ رکھتے تھے تم 2 رکھو.
تم کتنے رکھو؟ 9-10 کو رکھ لو یا 10-11، ان کی مشابہت میں ہو۔ ایک یہودی رکھتے ہیں، محمدی کتنے رکھیں؟ یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اصل تو طریقہ حسینی ہے نا، اصل تو حسینی طریقہ ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے بھی پوچھا گیا آپ کی پسندیدہ عبادت کون سی ہے؟ فرمایا گرمیوں کو روزہ، گرمیوں کا روزہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کوشش کریں۔ میں نے ترغیباً یہ بات ایک دن پہلے عرض کر دی، کیونکہ کل 8 ہے، پرسوں 9 ہے۔ عمومی طور پر مرد حضرات اس معاملے میں بڑے کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہمت عطا فرمائے، وہ رکھتی ہیں، پوچھتی رہتی ہیں مسائل بھی، وقت افطار اور سحر بھی۔ تو ذہن میں یہ بات آ گئی، آپ کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ یہ جو روزہ ہے یہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی 1 رکھتے تھے، میرے امتی کتنے رکھیں؟ کتنے رکھیں؟ 9-10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی اور بھی بڑی فضیلتیں آئی، یوم عاشورہ کے روزے کی اور بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، لیکن کم سے کم انسان کوشش کرے جتنا زیادہ طریقہ حضور کا اپنا سکے اس کو اپنا۔ 9-10 کے روزے کا ارادہ فرما دیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی۔ تو یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو 10 محرم کا دن ہے، اس کی عظمت صرف حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت تو اس سے بھی پہلے سے ہے۔ جب دنیا بنی اللہ نے اس وقت سے محرم کو محترم بنایا، اور 10 محرم میں بڑے اہم جو واقعات ہوئے ہیں وہ اللہ نے 10 محرم الحرام کو، اور حتیٰ کہ قیامت جب قائم ہوگی وہ بھی آپ علماء سنیں۔ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آگئی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کملی والے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے دن اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر رزق کی کشادگی کر دیتا ہے، رزق کی اچھا کھلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اچھا کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی پورے سال کی روزی کو کشادہ فرما دیتا ہے، پوری سال کی روزی اللہ کشادہ فرما۔ باقی دنوں میں بندہ کھاتا ہے، لیکن 10 کو زیادہ اچھا کر لے، اچھا کھا لے۔ اسی طرح ایک اور کہ یوم عاشورہ 10 محرم کے دن اگر انسان صدقہ کرے اور کثرت سے صدقہ کرے، اللہ اس کی برکت سے اس انسان کی زندگی سے فاقوں کو اٹھا دیتے ہیں اور غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ عبد الرحمن نام کے ایک آدمی ہیں، ان کے متعلق آتا ہے، انہوں نے بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن عاص کے پیچھے مصر میں نماز پڑھی، مصر میں حضرت عمر بن عاص کے پیچھے نماز پڑھی، تو 10 محرم کا دن یوم عاشورہ کا 10 محرم کے دن اس نے نماز پڑھی، تو 10 محرم کے دن نماز فجر میں اس زمانے میں مستورات مسجد آیا کرتے اور آ کر اللہ سے اپنی حاجات مانگتی، دعائیں کرتی۔ تو یہ جو آدمی تھا اس کا ایک لباس تھا، صرف ایک، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں بندہ میں حضرت عبد الرحمن عمر بن عاص کے پیچھے نماز پڑھ کے جو ہی باہر نکلا مصر کی جامع مسجد سے، ایک سائل نے مجھے، عورت تھی، کہنے لگی اگر مجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے عطا کر دے، اس کے بدلے اللہ رب العزت تجھے کل قیامت کے دن عزتیں عطا فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں بندہ مجھے اپنے گھر لے گیا، کہا تم باہر رکو میں اندر جاتا ہوں۔ وہ اندر جا کر پردے میں اس نے اپنے کپڑے اتار کے جو لباس تھا، چادریں، اس کو دے دی، فرمایا میرے پاس اور دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ۔ اس عورت نے وہ لباس لے کے کہا اللہ تجھے اس کے بدلے جنت کا لباس عطا فرمائے، اس کے بدلے میں جنت کا لباس عطا فرمائے۔ کہتے اسی رات کو اس بندے نے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر رہے، اور ایک جنت کی حور کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں سیب ہے، اور پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام عاشورہ ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عاشورہ۔
اور جو تو نے صدقہ دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت میں جنت میں تیرے ساتھ میرا نکاح فرماتے اس بندے نے دعا کر دی اور دعا مانگ کے کہتا ہے میرا مالک، میرا اللہ، میرا پیدا کرنے والا، اگر یہ بات حق اور سچ ہے تو میری روح کو قبض کر لے، میں ابھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اسی وقت اس بندے کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو موت دے دی اور وہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، اپنی اولاد پر، گھر والوں پر، بیوی بچوں پر کشادگی، یہ ساری چیزیں جب انسان کرے گا اللہ اس کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ؟ تو یہ جو 10 محرم کا دن ہے میرے محترم دوستوں آنے والا، اس میں یہ صرف عظمتیں جو ہیں اللہ نے اس کو ازل سے عطا فرمائی، انبیاء کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوئے، یہ تو 61 ہجری میں آ کر 61 ہجری میں شہید ہوئے، لیکن اس کی عظمت اللہ نے پہلے سے بنائی۔ آپ سمجھا؟ اس لیے کوشش کریں حسین جو شہید ہوئے اس شہادت کے مقصد پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں حسین شہید ہوئے کیوں؟ ہر دور میں یزید ہے، ہر دور میں، اب جیسے حضور علیہ السلام نے جس وقت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر قلم کیا نا بدر کے میدان میں، تو معاوض و معاذ نے زمین پہ گرایا، عبداللہ بن مسعود نے سر قلم کیا، تو اس نے کہنے لگا میرا سر تھوڑا سا نیچے سے کر کے کاٹنا، میں اپنی قوم کا سردار ہوں۔ تو میرے حضور نے فرمایا ہر قوم میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں یزیدی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ یزید ایک شخصیت کا نام اب نہیں رہا ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے۔ اگر شخصیت تک محدود رکھو تو وہ تو بات ختم ہو گئی، وہ تو ذلیل اور رسوا ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ لیکن مقصد امام حسین جو یزید کے مقابلے میں آئے، اپنے آپ کو قربان کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ یہ تھا صرف اس یزید کی بیعت سے انکار مقصود نہیں تھا، بلکہ ہر یزیدی ذہنیت سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا نام حسین ہے۔ ہر یزیدی کردار سے، ہر یزیدی عادات سے، جس زمانے میں جیسا یزید ہو اس سے اپنے آپ کو مبرہ کر لینا، یہ یزیدی، یہ جو ہے حسینی کردار ہے۔ یہ کون سا کردار ہے؟ حسینی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے کیوں ہیں، شہادت کا مقصد کیا ہے؟ صرف یزیدی کی شخصیت کو گالیاں دینا یا شخصی طور پر اس کا انکار کرنا یا اس کو برا بلا کہنا یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اصل تو وہ یزیدی عادات و کردار ہیں، جہاں جہاں نظر آئے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اپنا مال جان اولاد کو قربان کر دینا، یہ حسینی کردار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے امام الانبیاء کو جب دیکھا کہ حضور کو حسین سے کتنی محبت ہے، صحابہ بعین ہی ویسی محبت اپنی زندگی میں کرتے رہے اور کر کے امت کو یہ درس دیتے رہے کہ صرف یہ حسین کی ذات سے پیار نہیں ہے بلکہ حسین کے اس کردار سے پیار ہے جس کردار کو اللہ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا ہے، جس کردار کو اللہ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ آقا مدنی کریم نے کندھوں پہ اٹھایا، سمجھیے گا بات، کس کو؟ حسین۔ حضور نے حسین کو کندھوں پہ اٹھایا۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، اب صدیق نے بھی حسین کو کندھوں پہ اٹھایا، صدیق نے بھی حسین کو کندھوں پہ اٹھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں ابو بکر تھوڑا توجہ سے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق کے ذہن میں تو کملی والے پیغمبر کی شخصیت تھی نا، صحابہ نے تو وہ کیا ہے حسین کے ساتھ جو نبی کو کرتا ہوا دیکھا ہے، جو نبی کو کرتے ہوئے
اس لیے کہ نبوت حسین کو اٹھا کر باہر لائی اس لیے کہ حسینی کردار ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، حسین کی شخصیت ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے، اور دیکھنے والے بھی حسین سے ایسا پیار کرنے لگ جائیں جیسا پیار حسین سے میں محمد الرسول اللہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کندھوں پہ اٹھا رہے، چوم رہے، حضرت علی فرما رہے صدیق میرا بیٹا ہے۔ ابو بکر نے عرض کی علی مجھے پتا ہے بیٹا تیرا ہے، لیکن یاد کر سمجھ اگرچہ بیٹا تیرا ہے لیکن مشابہ محمد رسول اللہ۔ گویا صدیق یہ اعلان کر رہے کہ حسین کے کردار میں کملی والے پیغمبر کا کردار شامل ہو رہا ہے، اس لیے حسن و حسین کی شکلیں ہیں جی کملی والے پیغمبر سے ملتی ہیں۔ حسن سر سے ناف تک حضور کے مشابہ، حسین ناف سے قدموں تک حضور کے مشابہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب کملی والے پیغمبر کی یاد آتی ہم حسن و حسین کو دیکھ لیتے، ہماری یاد تازہ ہو جائے۔ یہ کردار ہے حسین، صحابہ نے اپنی زندگیوں میں ڈالا ہے، حضور کو حسین پر خرچ کرتے دیکھا ہے۔ یمن سے چادریں آئی ہیں، عمر بن خطاب نے چادریں تقسیم کرنا شروع کر دی، چادریں ختم ہو گئی، حسین آخر میں آئے، بڑا دل میں قلق ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ وہی پریشانی عمر کو ہوئی جو نبوت کے دل میں ہوتی تھی حسین کی وجہ سے ہوئی۔ چین نہ آیا، ایک بندہ سپیشل یمن بھیجا، ایک بندہ سپیشل عمر نے یمن بھیجا، فرمایا سارا مدینہ چادریں پہن کر پھرتا رہے یمنی، اگر شہزادے نے چادر نہ پہنی تو سمجھو کسی نے نہیں پہنی، اس کے لیے منگوائیے اور منگوا کے عطا کی ہے۔ جس وقت حسن و حسین نے چادریں پہنی ہیں عمر نے اس کے بعد چادریں پہنی، کردار ہے۔ حضور کی زندگی میں امام حسین تکلیف میں آئے، اما فاطمہ الزہرا نے روزے کی نیت اور منت مان لی، عثمان ابن عفان کے ساتھ عمرے پر جا رہے ہیں، اس کے ساتھ عثمان ابن عفان کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں، راستے میں بیمار ہو گئے، ساری تیمارداری جیسے کملی والا پیغمبر کرتا رہا حسین کی وہ ساری نظر آئی، عثمان کرتا ہوا نظر آ رہا۔ یہ تو وہ درس تھا جو نبوت نے کندھوں پہ اٹھا کے باہر لائے، صحابہ کو دکھایا، صحابہ نے دیکھا، لوگ باتیں کرتے رہے امیر شام کی، اس پر الزامات لگاتے رہے، لیکن ایک بات اٹل ہے، امیر شام نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندہ مدینہ آ رہا تھا، مدینہ سفر پہ، اس کو کہا جب مدینہ جا رہے ہو بیت اللہ میں نبی کا ایک نواسہ حسین بیٹھا ہوگا اور درس حدیث دے رہا ہوگا، جب تو اس کے میرے سلام بھی کہنا، میری بخشش کی دعا بھی کرا۔ اس بندے نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں۔ فرمایا کیا؟ کہ مجھے بیت اللہ میں تو رش ہوگا، نبی کے صحابہ کثیر تعداد میں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ فلاں بندہ جو بیٹھا ہے یہ حسین؟ تو امیر شام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے جب تم مسجد نبی میں داخل ہوگا نا، جو سب سے بڑا اجتماع ہوگا اس بڑے اجتماع کے سامنے جو ممبر پہ چمکتے چہرے والا بیٹھا ہوگا وہ یوں سمجھو نبی کا نواسہ حسین۔ تجھے کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ بندہ یہی کہتا ہے۔ میں جب مسجد نبی مدینہ میں داخل ہوا اور لوگ جو ہے جوق در جوق مسجد نبی کے اندر جا رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا اتنی جلدی کیا ہے؟ کوئی تازہ وضو کر رہا ہے، کوئی جوتیاں اٹھا رہا ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا وقت ہو گیا ہے؟ کیا کس چیز کا وقت ہو گیا ہے؟ کہنے لگا اس ممبر پر بیٹھ کر نبی کے نواسے کے درس حدیث کا ٹائم ہو گیا ہے، سارا مدینہ اس کے درس میں شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے۔
حسین تو محدث تھا، حسین تو قاری تھا، حسین تو نمازی تھا، حسین تو سجدہ کرنے والا تھا، حسین تو روزے دار تھا۔ آپ کی زندگی کے 45 سال یا 50 سال کو اس امت نے چھپا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کے بچپن کے 8 سال آخر واقعہ کربلا، درمیان کی زندگی ساری غائب کر دی ہے۔ اگر وہ زندگی آ جائے یقین کرو دنیا میں رولے ہی ختم ہو جائے۔ حسین کی زندگی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے بیت اللہ میں درس دیے اور حضرت امام حسین نے حج اور عمرے کیے۔ حضرت امام حسین نے مدینہ شریف میں مسجد نبی میں نمازیں پڑھی، مسجد نبی میں بیٹھ کے درس حدیث دیے۔ آپ مسجد میں داخل ہوا کرتے، آپ کا رنگ زرد ہو جاتا اپنے والد علی کی طرح، حضرت علی کا رنگ صرف زرد ہو جاتا۔ حسین کے بارے میں ہے ان کا رنگ بھی زرد ہو جاتا اور بے ہوش ہو کے گر بھی پڑتے۔ جو ساتھ ہوتے وہ پانی پلاتے، ہاتھ پاؤں ملتے، امام حسین کو ہوش آتا۔ آپ پوچھتے اے حسین کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب اذان کے بعد مسجد کے لیے چلتا ہوں میرے دل کے اندر یہ خوف آ جاتا ہے، میں اس حاکم الحاکمین کی دربار میں جا رہا ہوں جو رب ہے، اگر اس نے حاضری حسین کی قبول نہ کی تو دنیا میں کوئی بھی حسین کی حاضری قبول کرنے والا نہیں۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، حالانکہ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے لباس رب نے جنت سے بھیجے۔ تقویٰ پھر بھی دیکھو، نماز نہیں چھوڑی۔ آج ذکر حسین کرنے والا نماز کا نام نہیں لیتا، حسین نماز کے مسجد نبوی سے باہر نہیں نکل رہا، ذکر حسین والا روزے کا نام نہیں لیتا۔ حسین کو سب سے زیادہ پسند بھی روزہ اور نماز ہے۔ تقویٰ یہ ہے، اور یہ تقویٰ اور خوف حسین نے اپنے نانا کی امت کو دکھایا ہے، ورنہ فیصلے بچپن میں حسین کے جنتی ہونے کے ہو چکے تھے۔ وہ دیکھے نہیں بھائی، بولیے تھوڑا سا، یہ پیدا ہو رہے ہیں اور کملی والے پیغمبر اعلان کر رہے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور میری امت کے لوگوں، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں۔ ام الفضل کہتی ہیں نبوت کے میں نے خواب سنایا، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، کملی والے اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں، ابھی جبرائیل آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبرائیل آ گئے اور آ کر کہنے لگے آقا اتنا پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میرا نواسا ہے، مجھے بڑا محبوب ہے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا آپ کی امت کے کچھ لوگ حسین کو شہید کر دیں گے۔ سمجھنے والے پہ تم کو پتہ چلا، اما عائشہ کی روایت ہے، ام سلمہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ حسین کے بچپن میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، یہ جنتی ہے، اس نے شہید ہونا ہے، اس کی شہادت کی جگہ کھلا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود حسین سجدے سے نہیں بھاگ رہا، سجدے سے حسین تو سجدہ کرتا، اور حسین کا لخت جگر سجاد مشہور ہوا ہے۔ حسین کا لخت جگر کیا مشہور ہوا ہے؟ اگر دونوں ناموں کو دیکھا جائے قربان ہونے کو دل کرتا ہے، ایک زین العابدین ہے، ایک سجاد ہے۔ زین العابدین پہ غور کرو تب بھی دل کرتا ہے، اتنا پیارا نام ہے، اور زین العابدین اصل نام علی ہے، مشہور زین العابدین ہے یا سجاد ہے، اصل نام دنیا اتنا نہیں جانتی جتنا زین عبادت کرنے والوں کا زین، عبادت کرنے والوں کی خوبصورتی، کثرت سجدہ کی وجہ سے سجاد ہوئے۔ یہ تو حسین نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ آج حسینی تربیت تو یہ ہے کہ حسین کا لخت جگر سجدوں کی کثرت سے سجاد بنا ہے۔ حسین کا ماننے والا بھی کم سے کم دن میں 5 سجدے تو کرے نا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ راستہ ہے حسین۔ یہ اب یزید نمازیں نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، فاسق فاجر ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ سنتے ہیں نا علماء سے، بھائی فاسق ہے، شرابی ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے۔ اب یہ 2 کردار سامنے آ گئے۔ کتنے کردار سامنے آ گئے؟ 2، ایک جھوٹ، دغا بازی، فسق، گناہ، شراب نوشی، ایک تقویٰ، طہارت، سجدے، نماز۔ اس کردار کو یزیدی کہتے ہیں، اس کردار کو حسینی کہتے ہیں۔ جہاں چلا جا دنیا میں کچھ دے نہ دے، لیکن یاد رکھ جس کردار میں جائے گا قیامت کے دن اسی کردار سے اٹھے گا۔
جس کردار میں جائے گا قیامت کے دن اسی کردار سے اٹھے گا. حسینی کردار ہے تو حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا، یزیدی کردار ہے تو یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ تقویٰ اور طہارت جو حسین نے کیا ہے یہ تو کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. رحمت کائنات خود امام حسین فرماتے ہیں بچپن سے ہی مجھے نانا جان نے دعائیں سکھانا شروع کر دی ہیں. بچپن سے ہی میں نے دعائیں قنوت اپنے نانا کی زبان سے سن کے یاد کی ہے. امام حسین فرماتے ہیں بچپن سے ہی جنتی، بچپن سے ہی سنگا جا رہا ہے، بچپن سے ہی پیار ہو رہا ہے. حضرت جابر بیت اللہ کی طرف آ رہے، امام حسین خانہ کعبہ بیت اللہ کی سائے کے نیچے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. وہاں سے کھڑے ہو کے جابر نے کہا او مکہ کے لوگوں، کسی نے جنتی نوجوانوں کا سردار دیکھنا ہے؟ کہا دیکھنا ہے. فرمایا جاؤ بیت اللہ کے سائے میں سویا ہوا ہے. لوگ دوڑے دوڑے آئے، آ کر دیکھا حسین سویا ہوا. کون سوئے ہوئے؟ حسین سوئے. ابو ہریرہ محدث نبی کی امت کا ایک جنازے سے واپسی ہو رہی ہے، تھکن کی وجہ سے ٹیک لگا کے حسین بیٹھے، اس نے اپنی چادر اتار کے حسین کے پاؤں صاف کرنا شروع کر دیے. امام حسین نے جلدی سے پاؤں پیچھے کیے، فرمانے لگے چچا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ میرے نانا کی امت کے اتنے بڑے محدث ہو. فرمایا ابو ہریرہ نے ساری باتیں ٹھیک ہے، محدث تبھی بنوں گا جب حدیث پہ عمل کروں گا، اور حدیث جو کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے. تیرے نانا جان نے کہا ہے اے پروردگار جو حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کرتا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے کتنی مرتبہ حضور کی زبان سے سنا ہے، کتنی مرتبہ حضور کی زبان سے سنا ہے یہ دعا کرتے ہوئے اللہ حسین مجھے پیارا ہے، تو بھی حسین سے پیار کر، اور جو حسین سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر. ایسا ہی ہے. تو نبی سے صحابہ نے لیا، پھر صحابہ نے اب قرآن مجید کا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے مہاجرین و انصاروں میں جنت والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو ان کی پیروی کر رہے ہیں مہاجرین و انصار کی وہ جنتی ہے. تو مہاجرین بھی پیار کر رہے ہیں حسین سے، انصار بھی پیار کر رہے ہیں حسین سے. والذین اتبعوہم بإحسان، اب جو ہم صحابہ کی وجہ سے حسین سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہونے کا اعلان کرے گا، اللہ ان سے بھی راضی ہونے کا. باقی میرے محترم دوستو کردار کو ظاہر تو ہم نے کرنا ہے، اپنے کردار کو تو ہم نے بنانا ہے، اپنے کردار کی فکر تو ہم نے کرنی ہے. کملی والا پیغمبر تو دنیا میں حسین کو ظاہری روشنی بھی دے گیا ہے، باطنی روشنی بھی دے گیا. توجہ ہے. رحمت کائنات کے علماء رات کے وقت عشاء کی نماز ہو گئی، امام علی حضرت سیدنا امام حسین بچپنے میں کھیلتے ہوئے کملی والے پیغمبر کی گود میں آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء پڑھی، صحابہ کا مجمع لگ گیا، نبی کی گود میں حسین کو نیند آنے لگ گئی. آقا مدنی کریم نے دیکھا حسین کو نیند آ رہی ہے اور صحابہ بھی مجمع لگا کر بیٹھے ہیں. فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ مجھے ابھی تھوڑی دیر ہے، جاؤ میرے حسین کو میری بیٹی فاطمہ کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ. رحمت کائنات کے علماء حضرت اسامہ فرماتے ہیں حسین کو لے کر جب مسجد نبی کے دروازے پر آیا، بڑا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ہاتھ سے ہاتھ نظر کوئی نہیں آ رہا. میں اس ڈر کی وجہ سے حسین ابھی چھوٹے 4 سال عمر ہے، کہیں اندھیرے کی وجہ سے ڈر نہ جائیں. واپس آیا، میں نے عرض کیا اکیلا بندہ ہوں، اندھیرا بہت ہے، حسین کی مجھے بڑی فکر ہے.
اگر ایک بندہ اور بھیج دیں، ہم دونوں، ایک حسین کے دائیں طرف ہو جائے، دوسرا حسین کے بائیں طرف ہو جائے، کملی والے پیغمبر، ہم سمجھتے ہیں کہ حسین آپ کو بڑے پیارے ہیں، ہم بحفاظت حسین کو چھوڑنا چاہتے ہیں گھر تک۔ رحمت کائنات کے علماء، آقا نے فرمایا اسامہ بڑا جلدی واپس آ گیا ہے، مسجد نبوی کے دروازے کے باہر قدم تو رکھتا، جاؤ چلے جاؤ، مسجد نبوی کے باہر قدم رکھو، آگے حسین کا قدم ہو، پیچھے تمہارا قدم ہو۔ حضرت اسامہ فرماتے جیسے میں نے حسین کی انگلی پکڑی اور پکڑ کر مسجد نبوی کے دروازہ کراس کرایا، وہ جو اندھیرا تھا جس کی وجہ سے میں واپس پلٹ آیا، میں نے دیکھا آسمانوں سے ایک بڑی ٹائٹ قسم کی لائٹ آئی ہے جو حسین کے آگے روشنی دینے لگ گئی۔ اب روشنی آگے آگے، حسین اس روشنی کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے، تھوڑا فاصلہ اما فاطمہ کا گھر آ گیا، میں نے حسین کو دروازہ کھٹکھٹا کے اما فاطمہ کے حوالے کیا۔ اب میرے ذہن میں آ رہا تھا اسامہ حسین کے صدقے آتے ہوئے تو تجھے روشنی مل گئی، پتہ نہیں واپس جاتے ہوئے ٹھوکریں نہ لگے تجھے، اتنا میرے ذہن میں آیا۔ میں جیسے ہی پلٹا، روشنی گئی نہیں بلکہ روشنی میرے آگے پھر چلنے لگ گئی۔ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش اسلوبی سے میرے منتظر تھے۔ آقا نے پوچھا اسامہ سنا تیرے اندھیرے کا کیا بنا؟ رحمت کائنات حسین کے قدموں کی برکت سے جاتے بھی روشنی تھی، آتے بھی روشنی تھی، اس لیے آقا کے غلاموں یہ روشنیاں اللہ نے حسین کے صدقے دی ہے۔ یہ جو ایمان کی روشنی ہے، یہ ظاہری روشنی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے گھرانے کے صدقے عطا فرمائی۔ اور بات اگر نبوت کی عظمت اور شان کی آ جائے، فرماتے ایک رات ایسا ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، چلو ذہن میں آیا لگیا سنا دوں، ایمان کا ایک بار کہہ دو سبحان اللہ۔ خلافت راشدہ ایک رات سیدنا امام حسین کے لیے روشنی، ایک اور رات ہے مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ کے سامنے مجمع لگا ہوا ہے، محفل برخاست ہوئی، باہر جانے لگے، ایک بوڑھا ضعیف صحابی مسجد نبوی سے مدینہ سے تھوڑا دور گئے، باہر نکلا اندھیرا ہے، کہنے لگا رحمت والا پیغمبر بڑا اندھیرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کوئی لاٹھی کوئی لکڑی؟ آقا ایک لاٹھی میرے پاس موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی لاٹھی کی ایک کونا میرے سامنے کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یوں کونا آگے کیا، حضور نے رحمت والی انگلی لگائی، وہ جو لاٹھی تھی وہ ٹارچ بن گئی۔ سبحان اللہ، کیا بن گئی؟ ٹارچ بن گئی، روشنی آنے لگی۔ میں باہر نکلا، میرا پڑوسی جو اس کا گھر مجھ سے تھوڑا سا الگ تھا وہ بھی میرے ساتھ روشنی میں میرے ساتھ چلنے لگا۔ ہم دونوں نے سفر طے کیا، راستے کے اندر میرے گھر کا موڑ آیا، اس کا گھر آگے، اس نے کہا ارے یار تیری ٹارچ کو تو محمد نے روشن کر دیا ہے، میں اندھیرے میں کیسے جاؤں گا؟ اس صحابی نے کہا ارے کیا سوچتا ہے، اس کو روشن کرنے والا محمد رسول اللہ ہے۔ اپنی لاٹھی کو میری لاٹھی کے ساتھ لگا، اس نے کہا جب میں نے اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے ساتھ لگائی میری لاٹھی بھی ٹارچ۔
علماء فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے جیسے ظاہری روشنیاں دی ہیں اسی طرح محمد کے صحابہ کے دلوں سے بھی روشنیاں دی ہیں. نبی علیہ السلام کے صدقے اسی طرح صحابہ کے دلوں سے جن کے دل جڑتے گئے, اہل بیت پیغمبر کے دلوں سے جن کے دل جڑتے گئے, اللہ اس جوڑ کی برکت سے ساروں کے دلوں کو روشن کرتے گئے. اسی کو قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم والذین اتبعوہم, جو ان کی پیروی کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے بھی جنت کا اعلان کرتا ہوں. صحابہ کی پیروی, حسین کی پیروی, ان سے روشنی, جو ان سے روشنی دے گا اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے بھی جنت کا اعلان کرتا ہوں. محبت ہو سکتی, کردار کی محبت, کردار کے بندے چاہیے, نام کے بندے نہیں چاہیے. یہاں حسینی کردار کی بات ہے. حسین نے یزیدی کردار سے نفرت کی ہے. ہم کردار یزید کو گلے لگاتے ہیں, نعرہ حسین کا لگاتے ہیں. ہم کردار یزید کا اپناتے ہیں اور محبت کا نعرہ حسین کا لگاتے ہیں, تو سمجھو ہماری محبت کامل نہیں. حسین تو بچپن سے جنتی ہے. پھر حسین نے اتنا تقویٰ کیوں آیا؟ اس لیے کہ حسین نے امت کے لیے مشعل راہ بنا. اس کے کھیلنے کے لیے کھلونے عرشوں سے آئے ہیں, لباس عرشوں سے آئے ہیں, روشنی عرشوں سے آئے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں باہر نکلا, کملی والے پیغمبر صاحب تھے, دیکھا حضور ایک طرف بیٹھے, ادھر حسن و حسین آپس میں کشتی ہو رہی ہے. حضور فرما رہے ہیں حسن حسین کو پکڑو, حسن حسین کو پکڑو, حسن حسین کو پکڑو. اما عائشہ فرماتی ہے میری نگاہ پڑ گئی, میں نے دیکھ کے کہا آقا حسین چھوٹا ہے حسن بڑا ہے, آپ حسن کو کہہ رہے حسین کو پکڑو, آپ حسین سے کہے حسن کو پکڑے. رحمت کائنات نے فرمایا عائشہ تجھے نہیں پتا, ادھر میں بیٹھا ہوں ادھر جبرائیل بیٹھا ہے. میں حسن کو کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑ, ادھر سے جبرائیل حسین کو کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑو. ان کے کھلانے کے لیے جبرائیل کو عرشوں سے بھیجا ہے, لیکن تقویٰ ایسا ہے کہ حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا ہے, اور حسین کی اولاد سجدوں کی وجہ سے سجاد بنی ہے. اور آج کا نام لیتا سجدے کا نام ہی نہیں لیتا. لنگر پہ سارا کچھ ہے, اذان ہے تو مسجد سے سارے میرے سماج بات ہے, کسی ایک کی بات نہیں اور اشاروں کی بات ہے. اب ذکر حسین سننے ہم اتنے بیٹھے ہیں, نماز عشاء کے اندر آ کر دیکھا کرے سب میں کتنے بندے ہوتے ہیں. میرے محترم دوستو, اصل چیز حسینی کردار ہے. اصل چیز کیا ہے؟ حسینی کردار حق ہے تو سمجھو ہم حسینی ہیں, اور اگر نہیں تو پھر خالی نام لینے کا فائدہ. یزیدی کردار سے نفرت کرو, یزید کی شخصیت سے نفرت کرو, تو جو یزیدی کردار والے ہیں ان سے بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے. کل سے انشاءاللہ شہادت کا موضوع شروع کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ان صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.